بس اب پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تھوڑی سی بات کھولو۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 18۔ شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ کہ بے شک حقیقت یہ ہے، کہ بے شک حقیقت یہ ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہی۔ یہ واو عاطفہ کا تعلق لفظ اللہ کے اوپر عطف ہے، یعنی شاہد اللہ والملائکۃ واولی العلم، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی گواہی دی، قائما بالقسط۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو لفظ اللہ ہے وہ ذوالحال ہے اور یہ اس کا حال ہے، یعنی اللہ نے گواہی دی اس حال میں کہ وہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے، قائمن قائم کرنے والا ہے، حالیہ معنی قائم کرنے والا ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ، یا وہ انصاف پر قائم ہے، وہ انصاف پر قائم ہے۔ دوبارہ تاکیدن پھر یہ بات کہی، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، العزیز ہر چیز پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ پچھلے سبق میں آپ کو لا الہ الا اللہ کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کی تھی، کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایمان اور اعتقاد کی اساس اور بنیاد ہے، اس لیے اس کو کچھ سمجھنا ضروری تھا، تو میں نے مخصوص طریقے سے آپ کو اس کا مفہوم اور مطلب سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اب یہ جو گواہی اللہ نے دی، فرشتوں نے دی، علم والوں نے دی، تو یہاں گواہی دینے والی کتنی ہستیاں ذکر ہوئی؟ 3، اللہ، فرشتے اور علم والے۔ یہاں سے اہل علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم والے لوگ جو ہیں ان کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے، اور علم کس چیز کا زیادہ؟ اللہ کی توحید کا، اس کی وحدت کا، اس کی الوہیت کا علم۔ آج اسکولوں اور کالجوں میں اللہ کی توحید، اس کی وحدت، الوہیت، ربوبیت، اس کا علم برائے نام ہے، کلمے کا ترجمہ بس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے یہ کلمہ کن کی نفی کرتا ہے، کس چیز کا اثبات کرتا ہے، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے نہیں ضروری، جانے بلا بس یہ کلمہ پڑھ لیے، اسلام کے اندر رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، اب کلمہ پڑھ کے جو جی چاہے کرتے پھریں۔ تو اللہ کی وحدت اور توحید کا علم ہونا ہر مسلم کے لیے ضروری ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، حقیقی علماء وہی ہیں، اور اللہ سے ڈرتے بھی وہی ہیں جن کو اللہ کا علم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ سے اس کے بندوں میں سے محض علماء ہی ڈرتے ہیں۔ تو علماء جو اللہ کے حقوق پہچانتے ہیں، من لم یعرف اللہ لیس بعالم، جو اللہ کے حقوق نہیں پہچانتا وہ ہرگز عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہے جس کو اللہ کی معرفت اور پہچان ہے۔ عالم وہ ہے من عرف اللہ و حقوقہ، جو اللہ اور اس کے حقوق پہچانتا ہے، فہو عالم۔ ہمارے ہاں عالم کی تعریف بھی کچھ اور ہی ہو چکی ہوئی ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے عالم آن لائن، کئی ایسے لوگوں سے بلا لیے جاتے ہیں جن کو اسلام کا صحیح تصور ہی نہیں ہوتا، بس وہ جس طرح کے نا درباری قسم کے لوگ، ایسے لوگوں کو لا بٹھاتے ہیں وہاں پر۔ اگر کوئی توحید والا ایک بلایا ہے تو 3-4 دوسرے بلا کر بٹھائے ہوتے تاکہ وقت ان میں ڈیوائیڈ اور تقسیم ہو جائے اور اہل توحید کو زیادہ وقت نہ ملے اور گفتگو پوری نہ کر سکے اپنی۔ اسی لیے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بدمزگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر جس طرح باقی 2-3 بندے بلائے ہیں، اہل توحید کے بھی 2-3 گفتگو کرنے والے مناظرین میں سے بٹھائے ہوں تو دنیا کو پتہ لگے کہ علم اصل ہے کیا، اور اللہ کی توحید اور اس کی معرفت اور اس کی پہچان کس کو کہتے ہیں۔ ایک بیچارہ اللہ کا بندہ اکیلا ہی ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ تبارک و تعالی وسلمہ۔ اس طرح میں نے ان کو کافی والا جات سینڈ کیے۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنی پوری دوسرے تیاری کی ہوتی ہے اور قاری صاحب کو بر وقت بتاتے ہیں آج اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ ایک دن پہلے بتایا، جیسے باقیوں کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بیچارے بھی اچھی خاصی تیاری کر کے جائیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی فی البدی اللہ پاک ان سے بڑا کام لے رہا ہے۔ تو علم والے لوگ ہیں، حقائق جاننے والے لوگ ہیں، وہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں۔ رات میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا نیت کے حوالے سے، تو جو ساتھ بریلوی کے دیوبندی مفتی بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ان کی تائید کر رہا تھا کہ یہ لفظی نیت ثابت نہیں ہے، بس بزرگوں نے کہا کہ وہ دل اور زبان کی یگانگت اور اتحاد ہونا چاہیے، لہذا اس لیے لفظی نیت میں کباہت نہیں، لیکن اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ بات وہ بھی مان رہے ہیں۔ بھئی امام ابو حنیفہ سے بھی تو ثابت نہیں ہے، چلا فقہ کی طرف ہے تو فقہ حنفی میں بھی امام ابو حنیفہ سے تو ثابت نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی کے کئی علماء اس پر بدعت ہونے کا فتویٰ لگا چکے ہیں۔ اس طرح کی وہ نالائق قسم کی دوسری ٹیم آ جاتی ہے اور وہ شور و غل کر کے چلے جاتے ہیں۔ عالم وہ ہے جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے، وحی کا علم رکھتا ہے، قرآن جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتا ہے، وہ حقیقی طور پر عالم ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے بارے میں قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ قسط، انصاف، عدل پر قائم ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں تمام معاملات اور احوال میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایک ذرے رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم سے پاک اور مبرہ ہے۔ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے محل اور موقع سے ہٹا کر رکھ دینا ظلم ہے۔ ایک بندہ کسی عہدے کا اہل نہیں ہے، اس کو اس کے عہدے پر بٹھانا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ خواہ اس کو وزیر اطلاعات لگا دو یا ادھر سے اٹھا کے پھر وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کا بنا دو، جب وہ ایک چیز کا اہل نہیں ہے، اس کا وہ شعبہ نہیں ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ
نبی علیہ السلام نے فرمایا جب معاملہ کسی نااہل کو سونپ دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب وہ لوگ، وہ عوام جو کہتے عمران خان آ جائے، عمران خان آ جائے، اس کو بھاگ بھاگ کر ووٹ دینے والے تھے نا، تو آج کل کبھی آپ کو سوشل میڈیا دیکھنے کا موقع ملو، دیکھو لوگ کس طرح بد دعائیں دے رہے ہیں اور لوگ کس طرح تنگ آ چکے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس کو ووٹ دیا تھا کہ چلو ہماری آسانیاں پیدا ہوں، تو وہ بھی ٹی وی والے اس کے پچھلے سارے کہ ہم قرضے لینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، آپ ان کو ان کے سول نافرمانی کرو، ان کے بل جو ہے نا وہ پھاڑ ڈالو، موٹر وے کے اوپر چڑھو تو ٹیکس مت دو گاڑیوں کے، ہم آئیں گے تو ہم بتائیں گے دوسری دنیا کو کہ تو تم نے قرضے دیے ہم تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ سارا جو کوئی کہا تھا اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ حافظ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ نے پیشین گوئی کی تھی، ان کی پوری ثابت ہو گئی، تقریر ان کی نیٹ پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا جب یہ آئے گا فحاشی اور عریانی عام ہوگی، علماء اور مدارس کے خلاف شکنجہ کسا جائے گا، دیندار حلقوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوں گی، وہ کام شروع ہو گئے۔ خود وہ عوام جنہوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا، آج وہ بیچارے کھانے پینے سے ترس رہے ہیں۔ ایک شعبے میں ایک کو وزیر لگایا، نہیں کامیاب تو دوسرے میں ڈال دیا، پھر وزارت میں بٹھا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب جس کو بنایا تھا اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ اس سے کوئی محفوظ نہیں ہوتا، پھر بھی وقت آ گیا اس کو جلدی اتار دیا۔ ایسے لوگ کبھی بھی نہ قوم کو سنوار سکتے ہیں نہ قوم کے خیر خواہ ہو سکتے۔ آپ قرضوں کی بات کرتے، میں نے پیچھے ایک درس میں مثال دی تھی کہ افغانستان میں 5 سال ملا عمر کی حکومت رہی، کس ورلڈ بینک سے اس نے قرضہ لیا، حالانکہ روس کی جنگ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا پورا ملک، بدحالی بہت تھی، لیکن دین سے محبت اور دین سے پیار تھا، جیسا بھی دین مذہب تھا، لیکن اپنے دین سے مخلص، اپنے دین سے ان کو محبت اور پیار تھا، تو 5 سال بغیر قرضہ مانگے حکومت کی۔ اب یہ بات تو یہودیوں اور عیسائیوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک چیز، یہ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی والے، ان کا بیان، فنانس منسٹر ہے نا پشاور خیبر کے پی میں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ورلڈ بینک نے جو معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اتنے کروڑ ڈالر دیں گے ترقی کے لیے، تو پھر ان کا ایک وعدہ ہو گیا، سائن ہو گئے، کئی مہینے گزر گئے، کوئی شیز نہ ملی، تو پھر ان کا نمائندہ آیا، اس نمائندے سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا آپ کی وجہ سے ہمارے کئی ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں، آپ نے قرضہ دینے کا وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ وفا نہیں کیا۔ تو کہتے ہم نے خواتین جو بورڈ لگے ہوئے تھے وہ اتارے یا اس کو خراب کیا، اور اس کی جگہ پر ہم چاہتے کہ عورت اشتہار میں نہ آئے۔ تو اس نے صاف کہا کہ قرضہ ہم آپ کو کس حساب سے دیں، آپ نے تو یہ جتنے بورڈ لگے ہوئے تھے سارے برباد کر کے رکھ دیے۔ اس نے صاف کہا جب قرضہ ہمارا ہوگا، پیسہ ہمارا ہوگا، کلچر اور تہذیب بھی ہماری ہوگی۔ اور یہ کافر آپ کو قرضے جو ہے نا وہ اس لیے تو نہیں دیتے کہ آپ اسلام نافذ کریں، کافر قوتیں قرضے دیتی ہیں آپ کو غلام بنانے کے لیے اور آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ اسلام کے نام لیوا اور اسلام کے ساتھ مخلص ہوں اور یہودی عیسائی آپ سے محبت کرے اور آپ کو قرضے دے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن یہ فیصلہ پہلے کر چکا ہوا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کے پیروکار بن جائیں، ان کی ملت پر چل پڑے۔
تو قرضے دیتے ہیں تو اپنا کلچر بھی لاتے ہیں، اپنی تہذیب بھی لاتے ہیں، اپنا رہن سہن، رسم و رواج، عادات بد وہ بھی مسلمانوں میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نہیں اس پر چلیں گے قرضے نہیں دیں گے۔ تو بات یہ ہے جو اسلام والے لوگ ہیں نا، دیسی مسلمان، انہیں قرضوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جب اسلام کو سیدھا کر کے نافذ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے، ان کے معاملات اللہ سیدھے کر دیتا ہے۔ اور جو اسلام سے غداری کرتے ہیں وہ جتنے مرضی قرضے لیتے جائیں، ان کی سوچ بھی غلامانہ ہے، اور ان کا رہن سہن اور ان کی رسومات یہ ساری غلاموں جیسی ہے۔ تو اللہ کا معاملہ ہے عدل اور انصاف پر۔ انسانوں کے معاملات، انسانوں کے حالات و واقعات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ کسی کی ذرہ بار بھی نیکی ہے وہ بھی اس کا بھی بدلہ دے گا، اور مظالم ہے جس قدر اس کی سزا بھی ہوگی، لیکن غفور الرحیم بھی ہے، چاہے تو وہ سزائیں ساری کٹھی معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ سزا معاف کر دے تو غفور رحیم ہے، مرضی اس کی۔ جرم کی سزا دے تو انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو کے ساتھ طے ہے تم نیکی کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، تو اتنا ہی اس کو اجر دے تو انصاف ہے نا۔ اگر اسے بڑھا چڑھا کر اجر دے تو اس کی مرضی ہے، وہ انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے کئی علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی غنیۃ الطالبین میں ذکر کیا، اور امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں، اگر وہ سارے نیک لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے تو پھر بھی ظالم نہیں ہے۔ جو حکمتیں وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اور اگر سارے بدکار لوگوں کو اٹھا کر جنت میں ڈال دے تو اللہ پھر بھی عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ ہماری سمجھ سوچ فکر چھوٹی ہے، جو حکمتیں، جو ہر چیز کے پیچھے جو علم موجود ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ایندے سوال بائی دیا کرو، کلاس کے دوران مت دو، پھر وہ سارا ماحول بدل جاتا ہے۔ تو قائما بالقسط، اللہ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ انصاف کے اوپر قائم ہے۔ پھر اللہ نے جو دعویٰ کیا شروع میں بھی، اس آیت میں بھی، انہ لا الہ الا اللہ، اس دعوے کی مزید تاکید کر کے اس کو دہرایا پھر آیت کے اگلے حصے میں، اور اس پر دو دلیلیں پیش کی اس کے لا الہ الا اللہ، الہ اور معبود ہونے پر دو دلیلیں دی، ایک عزیز ہونا اور ایک حکیم ہونا۔ وہ ایسا غالب ہے کہ پوری کائنات اس کے تسلط میں اور اس کے قبضے میں ہے، بڑے سے بڑا سرکش اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرعون کتنا بڑا سرکش تھا، زمین کے اوپر بہت بڑا فسادی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون۔ خواب دیکھ بیٹھا، قبطیوں میں سے کوئی نوجوان اٹھے گا، اور وہ اس نے دیکھا خواب کے قبطیوں میں ایک آگ نکلی ہے، اور وہ آگ فرعون کے محلات کو پہنچی ہے۔ تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ اس قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا ستیہ ناش کر دے گا۔ تو اس نے اپنا پلان بنایا کہ جو لڑکا پیدا اس کو مار دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، لڑکیاں پیدا ہوں تو زندہ رکھی جائیں تاکہ ان کو غلام بنائیں ہم، کوئی لڑکا ایسا نہ پیدا ہونے دیا جائے، زندہ رہنے دیا جائے جو کل کو مالی وبال جان بنے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما لیا۔ ماں ڈری کئی فرعون کے جلاد آ کر میرے بیٹے کو لے نہ جائیں، مار نہ ڈالیں۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، تم ایک تابوت بناؤ،
تابوت کے اندر اس کو رکھ کر دریا میں ڈال دو، باقی حفاظتیں کرنا پروردگار کا کام ہے۔ ماں نے تابوت بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر رکھا اور وہ دریا میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، بہن بھائی کی محبت بھی بڑی ایک عجیب طرز کی ہوتی ہے۔ اب وہ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کدھر جاتا ہے تابوت، جدھر پانی جا رہا تھا اسی طرف آگے کنارے پر فرعون کا محل بھی تھا، تو وہ پیچھے پیچھے دور دور رہ کر دیکھتی جاتی ہے۔ تو جب وہ تابوت فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ دیکھو، فرعون کے گھر والی بڑی نیک ہے، وہ وقت کا سرکش اور طاغوت، اور اس کے نکاح میں جو عورت بڑی ایمان والی، اس نے دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے، تو فرعون سے کہا شوہر سے کہ اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، لنتخذہ ولدا، تاکہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کو کیا پتا تھا جس کو میں بیٹا بنانے لگا ہوں یہی وہ موسیٰ ہے جو میرے زوال کا باعث بن گیا۔ خیر بچے کو پکڑ لیا گیا، پھر دودھ پلانے والی مرضعات بلائی گئیں، کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے، حرمنا علیہ المراضع، اللہ نے روک رکھا ہوا تھا ان کو، حرام کر دیا تھا ان پر دائیوں کا دودھ۔ وہ جو بہن پیچھے پیچھے دیکھتی ہوئی وہ بھی اس محل میں داخل ہو گئی، تو جب دیکھا کہ جتنی دائیاں آتی ہیں تو کوئی دودھ کسی کا پیتے ہی نہیں، تو آگے ہو کر کہتی ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے اہل بیت پر کروں جو اس کی کفالت کریں گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ بھاگی بھاگی گئی، ماں کو جا کر سارا ماجرا سنایا، ماں کو ساتھ لے آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے کہا چلو بھائی لے جاؤ اس کو، اس کی تم پرورش کرو، جتنا خرچہ آئے گا وہ سرکار دے گی۔ کیوں مولانا؟ دیکھیں وہ ہے عزیز، وہ جب کسی کا دشمن پیدا کرتا ہے تو اسی کے خرچے پر اس کو پالتا ہے۔ سرکار کے خزانے سے اخراجات دیے جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام تیار ہو رہے ہیں، پل بڑھ رہے ہیں، پھر بڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر ہوئے، دعوت دی فرعون کو، بالآخر مہاجر ہوئے۔ جس راستے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گزارا فرعون کو اسی راستے پر ڈال کر تباہ کر دیا۔ یہ ہے عزیز، ہر چیز پر غالب، بڑے سے بڑے فرعون کی گردن کا سریا نکال کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ جس وقت کائنات کو ہلاتا ہے ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بالا کوٹ کے علاقے میں جو یہ زلزلہ آیا تھا، بڑے ہی اندوناک مناظر پیش آئے۔ میں بالا کوٹ میں گیا تو بالا کوٹ اڈے پر مسجد ہے شہداء اہل حدیث، پھر آگے پول ہے دریا، پول کراس کر کے ساتھ ہی ہمارے ایک دوست، ان کا میں نے نکاح مرید کے میں پڑھا تھا تو انہوں نے دعوت دی، ساجد نام ہے بھائی کا، ایک سعودیہ چلا گیا ہوا، اس نے مجھے بتایا ان کا گھر بالکل دریا کے کنارے پر، سڑک ہے تو سڑک کے ساتھ ہی گھر تھا۔ کہتے ہیں میں ادھر اوپر والی جانب سے پک اپ لے کر شہر کی طرف آ رہا تھا، تو میں نے پک اپ اپنے گھر کے سامنے روڈ پر کھڑی کی تو ایک پہاڑی سے اترتا ہوا نوجوان آیا، بٹھا لو، تو میں نے کہا ادھر سے آؤ، اتنے میں زلزلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میری گاڑی تو ادھر ہی کھڑی تھی، تو وہ دریا کی طرف جب آیا، دریا کے اس کنارے پر بہت بڑا ایک ہوٹل تھا، جب زمین ہلی نا سارے کا سارا ہوٹل زمین بوس ہو گیا، کوئی نشان نہیں تھا۔
اور اس نوجوان کو زمین پھٹی، زمین نے اپنے اندر لے لیا۔ قدرت دیکھیے اللہ کی، وہ عزیز کیسا ہے۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے اس جوان سے واقعہ سنا۔ کہتے ہیں میرے سامنے زمین پھٹی، گر گیا اندر، زمین میں نیچے چلا گیا، پھر زمین ہلی نہ، دوبارہ بچال آیا، اسی طرح صحیح سلامت باہر آ گیا۔ اللہ نے اس کو بچا لیا۔ یہ ہے عزیز، ہر چیز پر غالب، کوئی چیز اس کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے سیلاب ان کے آگے بھی باندھنے پہ تو باندھ دیتا، اور ہم نے کوئی سیلاب آ جائے تو پورا ملک تباہ کر لیتے، ہم سے قابو نہیں آتا۔ اتنی مشینریاں، یہ کیا اللہ کا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی کمزور مشینریں بھی، بھائی جان، اللہ کی کمزور مشینیں بڑی انسان کی بنائی ہوئی طاقتور مشینوں سے زیادہ کام کرتی ہیں۔ ایک ہمارے عالم ہوتے تھے ریاض الحسن نوری، فوت ہو گئے رحمہ اللہ، دارالسلام میں کام کرتے تھے۔ ان کا سارا مکتبہ قادسیہ میں آ گیا ہوا ہے۔ میں ان کے گھر گیا ایک دفعہ، لکشمی چوک ان کا گھر تھا، تو مکتبہ بھی ان کا ماشاءاللہ اچھا خاصا، پرانی کتابیں کافی تھی۔ وہ نا سائنس کے ساتھ ذوق رکھتے تھے، تو قرآن آیات کی سائنسی تفاسیر تلاش کرتے رہتے تھے۔ جب میں گیا، بیٹھے، سلام دعا ہوئی، تو مجھے کہتے ہیں مولانا اس آیت کے متعلق کبھی غور کیا؟ اللہ کہتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس زمین پر کاشتکاری کرتے ہو یا ہم کاشتکاری کرتے ہیں؟ غور کرو ذرا، کیا تم کاشتکاری کرتے ہو یا یہ زراعت؟ ہمارے پاس پوری وزارت ہے زراعت کی، یہ ساری وزارت سامنے رکھو۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم زراعت کرتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو یا ہم کاشتکاری کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں مولانا انسان تو کہتا ہے کہ زمین پہ ہل میں چلاتا ہوں، کرا میں لگاتا ہوں، ٹریکٹر کے ذریعے ہل چلائے یا بیلوں کے ذریعے چلائے، پھر زمین پھاڑ کر نرم کرتا ہوں، پانی دیتا ہوں، جڑی بوٹیاں اکھاڑتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں۔ تو ان کسان تو زراعت تو ساری میرے پاس ہے۔ کیوں مولانا؟ ہمارے پاس بڑی یونیورسٹیاں ہیں کہ نہیں؟ فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی، بڑے زراعت کے شعبے سنبھالے ہوئے ہیں نا۔ تو پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں کہ کاشتکاری تو میں کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے اس پر بڑا غور کیا، تو پھر حقیقت سمجھ آئی کہ واقعی اصل کاشتکاری اللہ کرتا ہے۔ آپ نے کینچوا دیکھے؟ پنجابی جن گنڈویا کہندے، ہاں، کیڑا ایک ہے لمبا سا، یہ مچھلیاں پکڑنے والے بھی کٹھے کر کے تو گنڈویا اس کو کہتے ہیں، لگا کے تو کانٹا جو ہے نا وہ پانی میں پھینکتے۔ اس میں کوئی ہڈی ہے؟ کیوں حضور ہے؟ اور جو ہم ہل لگاتے ہیں لوہے کی، اس کے مقابلے میں یہ کچھ تھوڑا سا مقابلہ کر سکتا ہے اس کا؟ اور ہلکا سا پاؤں آج ادھر ہی مر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ذرا باہر کھیتوں میں جا کر، جس زمین کے اندر کینچوا نہیں ہوتا وہاں کاشتکاری صحیح نہیں ہوتی۔ جا کر دیکھیں ذرا فصلوں کو، اور جس زمین میں اب دیکھیں وہ چھوٹے بریک دانے سے اس کا وہ سمجھو مادہ مٹی جو اس کے اندر سے نکلتی ہے نا، وہ نشان جب سے زمین میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر چھوٹی سی ڈھیری لگی ہوتی ہے۔ کہ ایسی جگہوں پر جا کر دیکھو کاشتکاری کی فصل وہاں اچھی ہوتی ہے، جہاں وہ ہوتا نہیں ہے فصل اچھی ہوتی نہیں۔ یہ حال اندر زمین میں چلاتا، زمین کو پتھریلی زمین بھی ہو نا تو اس کے اندر بھی گھوم پھر، ہلکی مٹی ہو تو گھوم پھر رہتا ہے، وہاں کاشتکاری صحیح ہوتی ہے۔ اصل زراعت تو اللہ کی ہے۔
اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں کہ وہ بڑی بڑی سخت زمینوں کو کینچوے کے ذریعے اندر سے نرم کر دیتا ہے. وہ نرمی ہم نہیں پیدا کر سکے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے. چھوٹے چھوٹے کمزور سے حشرات اور کیڑوں سے وہ کام لیتا ہے جو ہم ہلوں سے نہیں لے سکتے. اللہ تبارک و تعالی کمال قدرتوں والا ہے. ہر کام میں اس کے حکمت ہے. الحکیم، ہر کام حکمت پر مبنی. ایک حکمت کا واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں. 1986 میں ہم فیصل آباد پڑھتے تھے. ہمارے وہاں ایک استاد تھے خلیق صاحب، وہ اسلام مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے. ایک دن میں ترجمہ پڑھاتے ہوئے نا انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا. چھینک آ گئی نا کسی بچے کو تو اس پر وہ واقعہ انہوں نے سنایا. جب چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کہتے ہیں سعودیہ میں ایک دفعہ بڑے بڑے علماء، سائنسدان، ڈاکٹرز، انجینئر، دینی دنیاوی تعلیم کے پڑھے لکھے لوگوں کی ایک میٹنگ تھی. تو اس میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا. اس نے اہل علم سے سوال کیا کہ جب بندے کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کیوں کہتا ہے؟ الحمدللہ کیوں کہتا ہے؟ وہ ہر چیز کی حکمت تو اللہ نے بیان نہیں نہ کی ہوئی. تلاش کرنے سے کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو علماء نے تو یہی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اسلام کا حکم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی تمہارا بھائی چھینک مارے تو الحمدللہ کہے تو تم دعا دو یرحمک اللہ. تو الحمدللہ کہنا سکھایا، پھر یہ دعا سکھائی، پھر جواب والے کو یہ سکھائی. تو وہ کہتا ہے کہ یہ الحمدللہ کہنا میرے مسلمان ہونے کا باعث بنا ہے. پہلے مسلمان نہیں تھا، کافر تھا. کہتے میں نے دیکھا کہ بہت سارے مسلمان چھینک آتی ہے نا تو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو کہتے میں چونکہ ڈاکٹر تھا تو میں نے اس پر ذرا غور کرنا شروع کیا. تو کہتے مجھے غور کرنے سے معلوم ہوا کہ جس وقت بندہ چھینک مارتا ہے نا تو اس سے پہلے یہ دل اندر حرکت کر رہا ہوتا ہے. این وہ لمحہ چند سیکنڈ جب بندے کو چھینک آتی ہے دل رک جاتا ہے. تو کہتے ہیں مسلمانوں کو جو الحمدللہ اس پر سکھائی گئی نا تو سمجھ آتی ہے کہ اگر جہاں وہ ایک آدھ سیکنڈ کے لیے دل کی حرکت رکی تھی اللہ وہیں روک دیتا تو وہ قادر تو ہے نا. تو بندے کی کیا واقع ہو جانی تھی؟ موت. تو اسے روکا نہیں، حرکت کو جاری کر دی ہے. گویا بندے کو دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے. تو بندے کو یہ حیات ملنے پر اللہ کا شکر کرنا سکھایا گیا ہے کہ الحمدللہ کہو جس نے تمہارے دل کی حرکت کو روکا نہیں، برابر پہلے کی طرح جاری کر دیا. یہ حکیم ہے. ہمارے پڑوس میں سکیم موڑ میں ایک دوست ہمارے ہوتے تھے، وہ سائنس کی اسکولوں کالجوں میں استعمال لیبارٹری میں چیزیں تیار کرتے تھے. خوردبین رکھی ہوئی تھی. عاشم نام تھا ان کا. اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. بڑا نیک آدمی، خرچ کرنے والا تھا. یہ ہماری جماعت کے لوگ تو اس کے گھر سے نکلتے نہیں تھے. ہم تو پڑوسی تھے بالکل متصل مسجد کے ساتھ، کبھی اس کے پاس نہیں گئے تھے. ایک دن مجھے اس نے بلا کر کہا آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو تو جتنے پیسے کی اپنی مسجد کی ضرورت ہے میری جیب سے ہاتھ ڈال کے نکال لو. میں نے کہا ہاشم بھائی ہم مسئول نہیں ہیں. تو بہرحال وہ بہت نیک آدمی تھا، بڑا خرچتا تھا، لاکھوں روپے دیتا تھا. تو میں ایک دن چلا گیا ان کے گھر، لیبارٹری میں کام کر رہا تھا. تو خوردبین میں کہتے ہیں آج آپ کو میں خوردبین کبھی دیکھی؟ میں نے کہا نہیں. دکھاتا ہوں. تھوڑا سا خون نکالا، رکھ کر اوپر خوردبین لگائی. جب خوردبین لگائی تو اس کے ذریعے بہت بڑا ایک خون کا ڈھیر نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر پتہ نہیں
کتنے ہی جو ہے نا باریک باریک کیڑے اور سپریم جو ہے نا وہ دکھائی دے رہے ہیں. کمال نہیں حکمت ہے اللہ کی. ایک خون کے قطرے میں اس نے کیا کچھ رکھا ہے جو ہمیں نظر نہیں بظاہر آتا. خوردبین سے دیکھنے سے کچھ چیزیں معلوم ہوتی. قرآن ہے نا, اللہ خوردبین لگا کے اس میں بھی کچھ نہیں نکال سکتے, عیب نہیں کو نکال سکتے. یہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. عوجا عین کے کسرہ ہے, عین کا کسرہ ہے, زیر ہے. عوجا آواجا نہیں ہے. کیوں مولانا؟ آواجن ہو یا ایواجن ہو معنی کجی ہے, لیکن فرق ہے تھوڑا سا. ایواج عین کی زیر کے ساتھ, انتہائی باریک قسم کی کجی, اتنی باریک کہ اب خوردبین لگا کر ڈھونڈنا چاہیں تو ڈھونڈ نہ سکیں. اللہ کہتا لم یجعل لہ عوجا, اس نے اتنی باریک کجی بھی اپنے کلام میں نہیں رکھی کہ کوئی خوردبین لگا کے نکال سکے. کمال حکمتوں والا. تو یہ دو دلیلیں اللہ نے اپنی توحید پر دی ہیں, وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یہ اب دیکھیے آوازیں آ رہی نا آپ کو چڑیوں کی, صبح جب نکلتے ہیں سناٹا چھایا ہو درختوں پہ, کمال قسم کا ساؤنڈ نہیں ہوتا ان کا. بلتستان میں ہمیں ایک دفعہ ایک گھر میں رہنے کا اتفاق ہوا, تو چیئرمین صاحب تھے علاقے کے, اللہ ان کی بخشش کرے, کچھ 2 سال پہلے فوت ہو گئے. لاہور میں یہاں قادسیہ میں آئے تھے علاج معالجے کے لیے, بڑے معاون تھے جماعت کے اس علاقے میں. ان کا گھر اپنے پوری بستی میں سب سے اونچائی پر پہاڑ کی چوٹی پہ تھا. تو رات ہم ان کے گھر رکے تھے. صبح فجر کو جب اٹھے سارا درخت, بڑا خوبصورت منظر تھا. تو پرندے پتہ نہیں کیس کیسے رنگ کے اور کیا کیا بولیاں بول رہے تھے, تو عجیب سے ساؤنڈ کی کیفیت تھی. تو یہ بھی حکمتوں پر مبنی چیزیں ہیں نا, اس کے جس کام پر غور کرو گے کمال حکمتیں دکھائی دیں. یہ حکمتیں اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہیں. اسی لیے جب وہ کمال حکمتوں والا اس کے اندر نقص ہی نہیں ہے تو معبود بننے کے لائق بھی وہی ہے. جب ہر چیز پر تسلط اور غلبہ ہے اس کا, اور اس کے اوپر کسی کا تسلط اور غلبہ نہیں ہے, حتیٰ کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو محبت کے ہاتھوں مجبور بھی نہیں ہوتا کہ محبوب کی ضروری مانے. ورنہ کیا ہوتا ہے, جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا تو محبوب کی سفارش کو رد نہیں کرتا, مانتا ہے چلے میرے دوست کی سفارش ہے, اگر اس کی نہیں مانوں گا تو کس کی مانوں گا. وہ اللہ مرضی کا مالک ہے, محبت بھی کرتا ہے, لیکن جس سے محبت کرتا ہے, جس کو اپنا محبوب بناتا ہے, محبوب کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی کام نہیں کرتا, وہ اپنی مرضی سے کرتا. صحیح مسلم ہے حدیث. اے مختار کل تے بھی تو دلیل بنے گی بہت زبردست. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور احمد رضا خان بریلوی کے ترجمے کے کنز الایمان کے حاشیے پر جو نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر ہے, اس نے بھی یہ حدیث پیش کی ہے. قل هو کیا ہے سورہ نام کی مرض, قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم ویلبسکم شیعا. کہہ دیجیے اللہ اس بات پر قادر ہے, پوری قدرت رکھنے والا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے, یا پھر تمہیں گروہ بندی کا شکار کر کے, دیوبندی گروہ بندی کا شکار کر کے کیا کرے آپس میں لڑا دے, تو اس پر قادر ہے. یہ جو آیت ہے نا, اس کی تفسیر میں یہ حدیث ابن کثیر بھی لائے ہیں, اور نعیم الدین بریلویوں کو حوالہ دینا تو نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر سامنے رکھ لو, احمد رضا کا ترجمہ اور مراد آبادی کا اشعار تفسیر اس کے اوپر. آپ نے فرمایا کہ سألت ربی ثلاثا فآتانی سنتین ومنعنی واحدہ. میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی, میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی,
لیکن میرے رب نے مجھے 2 دیا اور ایک نہیں دی، ایک سے انکار۔ ایک تو یہ مانگا نا کہ جیسے پہلی قوموں پر اوپر سے عذاب آتا تھا، میری امت پر نہ، کو پوری امت تباہ ہو جاتی تھی، یا جیسے پہلی قوم پر نیچے زمین کے اندر سے عذاب آیا، پانی کا بھی عذاب ہو سکتا ہے، زمین میں دھنسانے کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، قسم مسخ کا عذاب ہو سکتا ہے، امت پر نہ آئے۔ اللہ نے یہ 2 دعائیں قبول کر لی۔ اور یہ جو گروہ بندی والا معاملہ ہے یہ اللہ نے قبول، پہلی قومیں گروہ بندی کا شکار ہوئی نا، تو کہا میری امت بھی گروہ بندی اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، تو اللہ نے قبول نہیں کی، کیونکہ اگر وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں مجبور ہوتا تو امت میں کوئی فرقہ نہ بنتا۔ نبی پاک کی دعا کے باوجود اللہ نے یہ چیز عطا نہیں کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس میں کوئی ضعف اور کمزوری نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کی اولاد نہیں نا، جس کی اولاد ہو وہ اللہ نہیں ہے، جس کی اولاد ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ وہ ہے جس کی اولاد لم یلد ولم یولد۔ کیوں نہیں ہے؟ اولاد ہونا بھی کمزوری کی دلیل ہے، اولاد کا کسی کے یہاں پیدا ہو جانا اس بندے کے عاجز اور کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ ماں دیکھو نا بچے کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ اٹھائے رکھتی ہے، تو قرآن کا ضعفن علی ضعفن، کمزوری در کمزوری کی صورت میں، اس میں ماں کو جتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ وہی لگا سکتی ہے۔ تو باپ وہ بھی کمزوری کا شکار ہوتا ہے، زوجین کے ملاپ کے بعد بھی اور مستقل بھی وقت آ جاتا ہے، تو والد بھی کمزور اور والدہ بھی کمزور، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی کمزور، اس لیے نہ وہ کسی کا والد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی بیوی کوئی نہیں۔ اللہ نے قانون بنایا نا، نار اور مادہ کے ملاپ سے آگے وہ نسل چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی صاحبہ ہی کوئی نہیں۔ تو صاحبہ ہونا، بیوی کا ہونا، یہ ضعف، اور اولاد ہو جائے تو پھر بندہ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے نا۔ بعض دفعہ انسان تو اولاد کے ہاتھوں ناجائز کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اولاد کوئی غلط کام کر بیٹھے، باپ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، معاشرے میں بدنامی ہوگی، خاندان والے کیا کہیں گے، بچوں کا بھی رشتہ کرنا ہے پر پرابلمز پیدا ہوتی ہیں، تو پردے ڈالتے نا ماں باپ، یہ ان کی کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک اور مبرہ ہے، وہ کمزور نہیں ہے۔ لم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، ذل کمزوری کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھ کی، وہ کمزور ہو تو کوئی کارساز رکھنا پڑے، کوئی مددگار رکھنا پڑے، کوئی نہیں اس نے اپنے ساتھ رکھا۔ کبرہ تکبیرا، اسی اللہ کی خوب بڑائی بیان کر، اس کی کبریائی بیان کر۔ تو یہ 2 اللہ تعالیٰ نے آخر میں دلیلیں نازل کی ہیں اپنے الہ اور معبود ہونے پر۔ جب الہ بھی وہی ہے، معبود وہی ہے، ہر چیز پر غالب وہی ہے، حکمتوں میں کامل وہی ہے، تو پھر حکم کس کا چلے گا؟ کیوں مولانا؟ نظام کس کا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ہمارا مالک اللہ، ہمارا خالق اللہ، ہمارا رازق اللہ، ہم تقریر کریں تو شروع کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت پڑھ کر ہم تقریر شروع کرتے ہیں اپنی، اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اور استعانت اور مدد کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ آیت یہ پڑھیں گے اور گرے ہوئے بابوں کی چوکھٹوں پر ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھنا ہے
تو نعبدو جس کی عبادت کرتے ہیں، جس سے مدد مانگتے ہیں، نظام اور حکم اسی کا ماننا ہے۔ جب اس کے تم بندے بن کر رہو گے، جو وہ کہے گا وہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے آگے فرمایا ان الدین، بے شک، انا بے شک، الدین دین، عند اللہ اللہ کے ہاں، الاسلام و اسلام ہی ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے۔ اسلام، میں کیا لفظ پڑھا رہا ہوں بیچ میں؟ ہی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے یہ ہی میں نے کیوں ڈال دیا؟ اینی باڈی ان دی کلاس؟ کوئی ایک بندہ بتا سکتا ہے؟ اللہ ہی، اللہ کے پاس دین اسلام ہی ہے۔ ہاں یہ بات ہے۔ عند اللہ خبر مقدم ہے، الاسلام مبتدا۔ ایک دن قاعدہ آپ کو بتایا تو تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر۔ باجی دیسی ترم سمجھا مانا، حق جدا ہوئے باج تو لے لے پہلوں تو تخصیص ثابت ہوندی کہ نہیں؟ بندہ لین چ لگا ہے، بل جمع کرڈی لبی لین لگی ہے، چودھری صاحب آ گئے نے، لین چ کھلوتے نہیں، اندر بڑے نے بینک دے دروازے جو سیدھے جا گئے، مینیجر کو بل جمع کرتے ٹر گئے، آیا پچھوں سی حق پہلوں لے گیا۔ تو جہاں حق بنتا ہے بعد چ تو انہوں مل جائے پہلوں باقیاں تو مطلب وہ دی خاص ویلیو ہے۔ اتنے عند اللہ نے آنا سی الاسلام تو بعد، عربی قاعدے کی عام قانون کے مطابق، اور لفظ اسلام نے آنا تھا پہلے۔ تو ہوا کیا ہے؟ عند اللہ کو پہلے رکھا۔ تو عند اللہ کو پہلے کیوں رکھا؟ تاکہ حصر کا معنی پیدا ہو۔ اللہ کے ہاں ہی جو دین ہے وہ کیا ہے؟ صرف اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ سمجھ آئی تھی گل دی؟ تسی جے قادسیہ چل رہے ہو حق تو انہوں ملنا سی بعد چ، کئی لوگ پہلے پہنچ گئے نے تو تمہیں جانا جا کے اتنے جتنے تسی کہو اتنے بہا دین، پھر تہاڈی کوئی ویلیو ہوئے گی کہ نہیں؟ بھائی ویلیو دسی اللہ دے ویلیو اسلام دیجئے۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتو جن کو دی گئی، الکتابہ کتاب، الا مگر، من بعد ما جاءہم، من بعد ما اس چیز کے بعد، جو ما کا معنی جو، جاءہم آیا ان کے پاس، العلم علم، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں کیا؟ بغین آپس کی ضد کی وجہ سے، بغین ضد کی وجہ سے، بینہم آپس میں ایک دوسرے مخالفت اور ضد کی وجہ سے علم آ جانے کے بعد انہوں نے کتابوں کے احکام میں اختلاف شروع کر دیا، گروہ بندیاں پیدا ہو گئیں۔ لیکن یاد رکھو وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، جو بندہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالی، سریع الحساب، سریع بہت جلد، الحساب حساب والا، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو دین پسند کیا اور اپنے ہاں رکھا وہ صرف اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کرو، جو پیغمبر اور رسول تمہارے لیے دین لے کر آئے اسی کو اپناؤ۔ خالی نام لے لینے سے تو ریاست مدینہ نہیں نہ بنتی، ریاست مدینہ بنتی ہے اس دین پر عمل کرنے سے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ نام ریاست مدینہ رکھا تو شراب کے پرمٹ جاری کر رہے ہوں،
نام ریاست مدینہ رکھا ہو، سود در سود لیے اور دیے جا رہے ہوں، نام ریاست مدینہ رکھا ہو، غریبوں پر مہنگائی کے بم پھینکے جا رہے ہوں، نام ریاست مدینہ ہو اور عدالتوں میں ظلم اور انصاف کی کوئی صورت نظر آتی ہو، ظلم ہی ظلم ہو رہے ہو، نام ریاست مدینہ ہو اور غریبوں کے بچے سڑکوں پہ بلک رہے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جہاں ریاست مدینہ ہوتی ہے وہ انصاف ہوتا ہے، وہاں ظلم نہیں ہوتا، وہاں غریب کی داد رسی ہوتی ہے، وہاں عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے جج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ جائے تو عین انصاف پر فیصلہ کرتے۔ مشہور حدیث ہے نا، مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی، نام اس کا بھی فاطمہ تھا، پکڑی گئی، اب چوری کی سزا حد ہاتھ کاٹنے کی لگنی تھی، سارے کو وہ سارے کا فقطعوا ایدیہما۔ اب انہوں نے سفارشی ڈھونڈا، سفارشی بھی ایسا بندہ ڈھونڈا جو اللہ کے نبی کا محبوب تھا، جس سے رسول اللہ بڑی محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید۔ اسامہ بن سفارشی بھی جب لوگ ڈھونڈتے ہیں تو قریب کا ہی دیکھتے ہیں نا، جج دا کوئی قریبی بندہ لبو، وہ پنڈ جاؤ چکر لا، کوئی چودھری صاحب وہ کوئی رشتہ دار چکو دے عدالت چ لے جاؤ، ہو سکتا ہے پھر کیس تھوڑے حق چ ہو جائے۔ تو مخزومیہ قبیلے والے نے کی کیتا، سفارشی لبیا تو نبی پاک دے قریبی اسامہ کو سفارشی بنانے کی کوشش کی، آگے اسامہ اور سفارش کی کہ اس بی بی کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا کہا؟ اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرنے آ گیا؟ فرمایا یاد رکھ، لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ تھا مدینے میں انصاف۔ یہودیوں کے زنا کا کیس ہو گیا، ان کی شرع میں سزا شادی شدہ کے لیے رجم تھی، آج بھی بائبل میں رجم ہی لکھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں بھی رجم ہی۔ انہوں نے سمجھا کہ بڑا چودھری قابو آ جاتا نا تو اس کے لیے ہیلے بہانے اور راستے ڈھونڈتے، سزا نہ دیتے، ماڑا غریب قابو آ جاتا تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ یہی ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے نا، یہاں کی جعلی ریاست مدینہ میں، نئے پاکستان میں یہی ہے، گھر کا کوئی بندہ قابو آ جائے تو اس کے لیے بڑا کچھ بڑی رعایتیں ہیں، کوئی غریب قابو آ جائے، مخالف پارٹی کا قابو آ جائے، بس اس کے بخیے ادھیڑ دیں گے۔ تو یہودیوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے یہاں سزا تھوڑی ہو اس کی کوئی، تو ان سے فیصلہ کر، اللہ کے نبی کو بلایا، آپ نے کہا تورات لے آؤ، تورات میں یہ فیصلہ موجود تھا۔ تو رسول اللہ نے یہودیوں کے ساتھ بھی عدالت میں کیس سے عدل و انصاف سے کام لیا، اور وہی فیصلہ جو ہماری شرع میں بھی تھا اور ان کی شرع میں بھی تھا، وہی فیصلہ صادر فرمایا۔ اللہ کے نبی فیصلہ کرنے میں ظلم نہیں کرتے تھے۔ مدینے میں کبھی کوئی غریب بھوکتا بلکتا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دے گا، اور اگر کبھی کوئی بھوک کی صورت پیدا ہوئی ہے تو جو کچھ نبی علیہ السلام کے پاس ہے لا کر پیش کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن آپ نے نماز پڑھائی، فوراً سلام پھیر کر اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ پریشان ہوئے، بھئی اللہ کے نبی نے آج تک تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ سلام پھیر کر جلدی جلدی چلے گئے ہوں، آج آپ نے سلام پھیرا اور اٹھ کر جلدی گھر چلے گئے۔ جب واپس تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسا کام کیا جو پہلے کبھی
نہیں کیا۔ تو آپ نے ایسے کیوں کیا؟ فرمایا جب میں نے نماز پڑھائی نا تمہیں، مجھے یاد آیا میرے گھر میں تھوڑا سا سونا پڑا تھا اور میں نے ابھی وہ سونے کی ڈلی ان کے حقداروں میں تقسیم نہیں کی، اس لیے میں اٹھا اور فوراً چلا گیا اور جا کر حقداروں میں وہ مال بانٹ کر پھر تمہارے پاس آ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے کہ ان کی ریاست میں غریب آدمی کی نصرت اور مدد ہوتی تھی، اور یہاں پگڑیاں اچھلتی ہیں، اسے مے خانہ کہتے ہیں۔ یہاں مدینے کا نام ضرور ہے، مدینے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام ہے۔ ایک اور بات یاد کرو، لفظ دین قرآن پاک میں 5 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، نوٹ کر لئیے۔ لفظ دین قرآن میں 5 معنوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، دین بمعنی پورا نظام اسلام، جیسے اس آیت میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ نمبر 2، دین بمعنی قانون، دین بمعنی سورہ یوسف میں فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ یوسف علیہ السلام بنیامین کو پاس نہیں رکھ سکتے تھے، فی دین الملک، دین الملک کا معنی بادشاہ کا قانون۔ تیسرا دین کا معنی ہے دعا اور عبادت، دعا، دین کا معنی دعا، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے دعا مانگو مخلصین لہ الدین، دعا کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ دین یا دین بمانے دعا ہے۔ امروا ان یعبدوا اللہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہاں دین سے پہلے عبادت کا ذکر ہے، وہاں دین بمانا عبادت، یا دین سے پہلے دعا کا ذکر ہے، وہاں دین بمانا 4 معنی ہو گئے۔ 5واں معنی ہے بدلہ، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ تو دین بمانے نظام اسلام، دین بمانے قانون، دین بمانا عبادت، دین بمانا دعا، اور دین بمانا بدلہ۔ یہ 5 معنی، اس لیے یہاں پر دین پورے نظام اسلام کا نام ہے۔ اب کوئی اسلام چھوڑ کر کافروں کے پیچھے لگ جائے، کافروں کے طور طریقے اور ان کا نظام اپنانے لگ جائے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران کی آگے 85 نمبر آیت میں ہی آئے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا دین تلاش کرے گا ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ، تو اللہ نے بتایا کہ دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہے، اور اللہ نے جتنے نبی بھیجے سارے نبی اسلام ہی لے کر آئے، توحید ہی لے کر آئے۔ ہاں شرائع مختلف تھیں، احکام کچھ مختلف تھے، اصل بیس عقیدہ ایمان ایک ہی تھا جو سب لے کر آئے۔ تو پھر اہل کتاب نے یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ دین حق تو صرف اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، تو باہمی بغض و عناد کی وجہ سے، باہمی مسلمانوں کا دعوت لگا رکھی تھی نا، بغیم بینہم، باہمی بغض و عناد کی وجہ سے سب حقائق معلوم ہونے کے باوجود بھی اختلاف کر ڈالا۔ حقائق کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کی کتاب میں رسول اللہ کا تذکرہ تھا، آپ کے اصحاب کا تذکرہ تھا، مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی موجود، لیکن اس کے باوجود یہ علم آ جانے کے باوجود اختلاف کیا۔ کیوں؟ مسلمانوں سے کیا رکھتے تھے؟ بغض، عناد، بغین بینہم، ضد تھی بس۔
تو آج بھی صحیح رویہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دین اسلام کو اختیار کرے۔ اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، اور کتاب و سنت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی کرتے ہوئے اپنے کسی بڑے کو مت رکھو۔ یہ ضد اور ہٹ درمی نے مسلمانوں کو بھی تباہ کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں قرآن اور سنت کی واضح باتیں ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں، پھر بھی کہتے نہیں میرے امام صاحب نے یہ نہیں کہا، ہمارے امام صاحب نے تو کچھ اور فرمایا۔ میں کہتا ہوں تو ایسے علماء کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں امام ابو حنیفہ کی بات پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ کیوں علماء جتنے ہیں مساجد سے تنہائیں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ مدرسوں سے تنہا لیتے ہیں کہ نہیں مولوی سارے قاری صاحبان؟ دین کا کام کرنے پر اجرت لیتے ہیں کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ کے ہاں تو حرام ہے، بلکہ 3 صدی ہجری تک تمام حنفی فقہا کے ہاں حرام ہے۔ تو یہاں کیوں امام ابو حنیفہ کا موقع پسند نہیں آیا؟ محنت کرنی پڑی، مولوی کا اپنا مسئلہ تھا، تو یہاں امام صاحب کو جواب دے دیا۔ بذل المجہود فی حل ابی داود، خلیل احمد سہارنپوری کی جو کتاب ہے بذل المجہود فی حل ابی داود، کتاب البیوع میں باب باندھا امام ابو داود نے ایک، باب کسب المعلم، باب کسب المعلم، معلم کے کسب اور کمائی کا بیان۔ تو اس میں بحث لکھی ہے کسب المعلم میں۔ بحث کیا لکھی؟ امام ابو حنیفہ کے ہاں دینی امور پر اجرت حرام، اور امام شافعی کے ہاں جائز۔ امام شافعی کے ہاں جائز اور امام ابو حنیفہ کے ہاں حرام۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ یہ پچھلے حنفی مولویوں نے اس مسئلے میں شافعی کو لیا کہ ابو حنیفہ کو؟ امام ابو حنیفہ کو لیا، نہیں لیا، شافعی کو لیا۔ تو بذل المجہود میں لکھا قد افتوا بعض المتاخرین علی مذہب الشافعی للضرورت، ضرورت کے تحت بعد میں آنے والے فقہا نے امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر امام شافعی کے مذہب پر فتویٰ دے دیا ہے۔ وہ نظریہ ضرورت جو مشرف نے پیش کیا تھا، اس کو کبھی کوئی بتانے والا ہوتا کہ پریشان نہ ہو، یہ فقہ حنفی میں موجود ہے، نظریہ ضرورت افتوا بعض المتاخرین علی مذہب الشافعی۔ تو یہاں پر مولوی حضرات کو امام ابو حنیفہ کا مذہب کیوں نہیں پسند آیا؟ یہ عوام کو اس لیے بتاتا ہوں جب آپ کو کہ کتاب و سنت کی بات معلوم ہو، مولوی کے نہیں، کتاب و سنت کا علم تو امام ابو حنیفہ کو سب سے زیادہ تھا، جو وہ کہیں گے وہ اصل قرآن اسلام کی شرح ہے۔ تو انہیں کہنا کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ اور اجرت علی القرآن کے مسئلے میں یا دینی امور پر اجرت کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا علم زیادہ ہے کہ مقلدین کا؟ یہ جتنے ان کے واعظین ہیں منہ پھٹ جو جگہ جگہ اہل حدیث کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں بتائیں نا ذرا، امام ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں علم زیادہ ہے کہ مقلدین کا؟ تو مقلد نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو کیوں چھوڑا ہے؟ پھر دیکھیے شافعی کا موقف بھی بیان کیا اور امام ابو حنیفہ کا موقف بھی، مقلد ہو کر 2 مجتہدین کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے، مقلد ہو کر 2، امام شافعی بھی مجتہد ہے نا، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے، اور امام ابو حنیفہ بھی امام مجتہد ہیں، 2 مجتہد اور فیصلہ کون کر رہا ہے؟ کہ دونوں میں سے بات کس کی زیادہ صحیح ہے؟ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ مقلد ہے۔ اگر تیرا اتنا علم ہے تو تم نے تقلید کیوں کی؟ اس کا مطلب ہے مقلدین کے ہاں تو جن کی تقلید کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ علم ہوتا ہوگا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں جاہلی۔ مقلد جاہل ہوتا ہے نا، فالمقلد جاہل فالمقلد ذاہل، مقلد تو جاہل اور بے خبر ہوتا ہے۔ اور جامع بیان العلم امام ابن عبد البر کی پڑھو تو اسے معلوم ہوگا کہ مقلد تو جانور کی طرح ہوتا ہے، جانور کے گلے میں رسی ڈال کے جدھر مالک کھینچ کر لے جاتا ہے ادھر ہی جاتا ہے نا۔
مقلد نے جب تقلید کا پٹا گلے میں باندھ لیا ہے، اب جدھر اس کو کھینچتا جائے گا یہ ادھر جاتا جائے گا، اپنی تو اس کی عقل و فکر کام نہیں کرتی۔ تو صحیح دین اسلام کو چھوڑ کر ضد اور تعصب کی بنیاد پر وہ اپنے بزرگوں کی بات کو چھوڑتے نہیں۔ تو یہ بزرگ انہوں نے کہا پتہ ہی نہیں سی، اتنے بڑے امام اور ان کو یہ مسئلے کا علم ہے، اتنا بڑا امام کہ آپ نے سارے اماموں کا اس کو سراج بنایا۔ ایک جعلی روایت بنائی ہوئی نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان آدم افتخر بی وانا افتخر برجل من امتی، بے شک آدم علیہ السلام نے میرے اوپر فخر کیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی پوری اولاد میں سے ان آدم افتخر بی، بے شک آدم علیہ السلام نے مجھ پر فخر کیا، وانا افتخر برجل من امتی، میں اپنی امت میں سے ایک بندے پر فخر کرتا ہوں، اسمہ نعمان وکنیت ابو حنیفہ وهو سراج امتی، اس کا نام نعمان ہے اور اس کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور وہ میری امت کا چراغ۔ پوری امت میں نہ ابو بکر نظر آئے، نہ عمر نظر آئے، نہ عثمان آئے، نہ علی آئے، نہ طلحہ و زبیر آئے، نہ سعد و سعید آئے، نہ ابو عبیدہ ابن جراح آئے جو اس امت کے امین تھے، نہ عبد الرحمن ابن عوف نظر آئے، نہ بلال اور سلمان نظر آئے، نہ جابر اور عبادہ نظر آئے، کوئی بھی صحابی نظر نہیں آیا۔ نظر آئے تو امام بنے۔ فروکی صاحب سونا منع ہے، فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے، بات سمجھو۔ ایک طرف ہے نا وہ ایک اشتہار بھی چھاپا ہے یہ نظامی جامعہ نظامیہ والوں نے، سراج و امتی، اس میں نقشہ بنایا بہت بڑا، اوپر امام ابو حنیفہ کو بٹھایا ہے، باقی جتنے محدثین ہیں فقہا ہیں سارے سندوں میں جوڑ جاڑ، شگردوں کے شگرد اور ان کے ساتھ سارے نیچے اور ابو حنیفہ اوپر۔ ایک کتاب ہے الکتاب المجید فی وجوب التقلید، الکتاب المجید فی وجوب التقلید، اس میں لکھا ہے امام بخاری کا علم، امام بخاری کا علم امام ابو حنیفہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر سے چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر جاتی نا، تو وہ چونچ میں پانی لے کر جانا سمندر کو کم۔ تو امام ابو حنیفہ ایک سمندر ہے، بحر بے کنا، اور شافعی اس سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ سمندر کا ایک، بخاری امام بخاری سمندر کا ایک قطرہ بھی، کمال ہے۔ اتنے بڑے امام، تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اجرت القرآن الحال کرام کیوں مولانا؟ تو یہ جو گھمن پارٹی یا باقی لوگ مکاڑوی کے شگرد ملک میں زبان درازے کر رہے اور جا کے تقریریں کرتے پیسے لیتے، امام صاحب کے مذہب میں کیا کھا رہے ہیں؟ حرام۔ امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر کے مطابق کیا کھا رہے ہیں؟ حرام کھا رہے ہیں۔ تو حرام کھا کے بندہ سیدھی تقریر کرتا ہے، اور حرام کھائے گا تو حدیث کے اوپر اعتراض کرے گا نا، حرام کھائے گا تو محدثین کے خلاف زبان درازی کرے گا۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق حرام کھا کر زبان چلاتے ہیں حدیث کے اوپر، رسول پاک کی سنت کے اوپر۔ تو اصل دین تو ساتھ فرمایا اللہ بڑا سریع الحساب ہے، بولنا جائے گلا کرو کہ مالک نے جواب بھی دینا جائے، وہ بڑا سریع الحساب ہے۔ دین اسلام سے انحراف کرو گے تو اللہ پکڑنے والا بھی بڑا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے، محاسبہ کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی آیات سے اور رسول پاک کی سنت سے استہزاء اور مذاق کرے گا تو اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت کریمہ میں کیا سبق دے رہی کہ اصل اسلام کیا ہے؟ اصل دین کیا ہے؟ اسلام۔ اصل دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام کتاب و سنت کا نام ہے۔
کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی ضد اناد اپناتا ہے تو وہ آدمی کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوگا۔ چلو اب انشاءاللہ دوسرا سبق پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہ۔ ایک سوال ہے، لوگ سوال کرتے کون سا اسلام نافذ کیے تھے؟ اسلام ایک ہی ہے، آگے باقی تو فرقہ واریت ہے، یہ انفی اسلام تو بلدی اسلام ہے، یہ تو سب فرقہ واریت ہے۔ اسلام تو ایک ہی ہے جو ذریعہ بھائی اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا، اور وہ کتاب اور سنت ہے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ 5 منٹ ریسٹ کر لو، واش روم جنہوں نے کرنا کر کے آ جاؤ، جلدی آ جانا، پہلے بھی لیٹ آئے تھے۔ میرے بس 11:15 ہو گئے نا، 11:20 پر وہ اس گھڑی کے مطابق شروع کروں گا۔